صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلیں تھیں اور سب کے سب اسلام یعنی توحید پر تھے۔ بعض علماء اور مفسرین کے مطابق ایک قرن تقریباً 100 سال کے برابر ہے، لہٰذا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پہلے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کی طرف خاص طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے، مگر ان پر رسالت کا خاص فریضہ نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بت پرستی شروع کی۔ شیطان نے انہیں اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں کے مجسمے اور بت بنانے پر اکسایا تاکہ لوگ انہیں ایک یادگار کے طور پر رکھ سکیں، لیکن آہستہ آہستہ اگلی نسلوں نے ان بتوں کو معبود مان کر عبادت شروع کر دی۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ذکر فرمائے اور انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ تم ود کو چھوڑنا، سکوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ان بتوں کو چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم نے نہ صرف آپ کو جھٹلایا، سورہ القمر آیت نمبر 9 کے مطابق آپ کو دیوانہ کہا اور جھڑک دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، مگر اتنے عرصے میں آپ پر آپ کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخر آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو ہی میری مدد فرما۔ آپ نے قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ۔ آپ کو اپنی قوم کی آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہ تھی۔ اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی کی، اب تمہاری قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ اور حکم ملا، اب آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ہدایات کے مطابق کشتی بنائیں۔ جب اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے کشتی بنانا نہیں آتی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس حکم کے مطابق کشتی کی تیاری کے ہر مرحلے پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی تھیں۔ ابن کثیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ پہلے درخت لگائیں تاکہ کشتی کی لکڑی تیار ہو سکے۔ بعض مفسرین اور اسرائیلیات کے مطابق آپ نے ساگوان کے درخت اگائے جو 40 سالوں میں تیار ہوئے، جس کی لکڑی میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ مضبوط ہو اور پانی میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ درختوں کو کاٹ کر کشتی بنائی گئی۔ لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے کیل اور رسیوں کا استعمال کیا گیا۔ کشتی بنانے کا کام حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور اس کام میں آپ کے تینوں بیٹے حام، سام اور یافس اور دوسرے ساتھی بھی مدد کرتے تھے۔ روایت کے مطابق کشتی بنانے میں آپ کو 80 سال لگے۔ قرآن پاک میں کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اسے اللہ کی نگرانی میں بنانے کا حکم اور اس کے معجزاتی پہلو بیان کیے گئے۔ البتہ توریت بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 15 میں کشتی کی تفصیلی پیمائش دی گئی، اور تو کشتی اس طرح بنانا کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ ہو۔ اس دور میں پیمائش کے لیے کیوبٹس پیمانے استعمال کیے جاتے تھے، جس کے مطابق لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ بعض روایات کے مطابق کشتی کی درزیں چمڑے اور تارکول سے بند کی گئی تھیں تاکہ پانی اندر نہ آ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی پہاڑوں کی بلندیوں پر بنائی، جسے دیکھ کر کافر مذاق کرتے۔ آس پاس کوئی سمندر اور دریا بھی نہ تھا۔ آپ خشکی پر کشتی بنا رہے تھے، جسے دیکھ کر کافر کہتے کہ کہاں ہے طوفان، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی تیاری کریں۔ جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھو اور اپنے اہل خانوں کو، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جو ایمان لائے۔ اللہ کے حکم سے تمام جانور معجزاتی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ قرآن کے مطابق زمین پر موجود تمام سپیشیز کے نر اور مادہ سوار کر لیے گئے، جن میں چوپائے، پرندے، رینگنے والے جانور اور دیگر مخلوقات شامل تھیں۔ طوفان نوح کوئی علاقائی اور مقامی طوفان نہ تھا، بلکہ یہ پوری زمین پر آیا تھا۔ جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کرنے کا مقصد الہی یہی تھا کہ طوفان کے بعد زمین پر ان کی نسل دوبارہ باقی رہے
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سب سے نچلی منزل میں جنگلی درندے اور مویشی تھے، درمیان والی منزل میں انسان تھے اور اوپر والی منزل میں پرندے اور چھوٹے جانور رکھے گئے۔ کشتی میں موجود لوگوں کو جانوروں اور درندوں کی فطرت کے بارے میں وقتی فکر ہوئی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کشتی اللہ کے حکم سے بن رہی ہے، لہٰذا کشتی میں موجود جانوروں کو بچانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے خود ہی ان جانوروں کے دلوں میں سکون اور نرمی ڈال دی تاکہ وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جیسے اللہ نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اسی طرح کشتی نوح میں بھی اپنی مخلوقات کی حفاظت کی۔ جب سب انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد طوفان کا آغاز ہوا۔ زمین کے نیچے ایک تندور سے پانی ابلنے کے ساتھ شروع ہوا، جو کہ ایک غیر معمولی نشانی تھی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 11-12 میں ارشاد ہوا، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلادھار پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین کو چشموں کی طرح پھاڑ دیا۔ پھر آسمانی اور زمینی پانی ایک حکم کے تحت مل گیا۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ پوری زمین ڈوب گئی اور پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا۔ پھر پانی کم ہو گیا اور کام پورا کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں تقریباً 150 دن تک سفر کرتی رہی۔ پھر 40 دن بعد پانی نیچے اترنا شروع ہوا اور زمین کو سوکھنے میں کچھ وقت لگا۔ تفسیر ابن کثیر اور تبری کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان رکنے کا اندازہ کرنے کے لیے ایک کوہ بھیجا، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر آپ نے ایک کبوتری بھیجی، جب وہ واپس آئی تو اس کے منہ میں زیتون کے پتے تھے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زمین پر درخت اگنے لگے ہیں اور پانی اتر گیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44 کے مطابق کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ ترکی کے جنوب مشرق میں واقع ہے، جس کے قریب ترین شہر کا نام جزری ہے، جبکہ بائبل کی کتاب جینیسیس چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 4 میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ماؤنٹینز آف ارارات پر رکی۔ ارارات ایک قدیم آرمینائی علاقہ تھا جس میں کئی پہاڑ شامل تھے، ممکنہ طور پر جودی پہاڑ بھی شامل ہے۔ عیسائی اور مغربی مفکرین ماؤنٹ ارارات کو کشتی نوح کی منزل کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جودی پہاڑ کا واضح ذکر موجود ہے، جس کے پاس زیتون کے درخت بھی موجود ہیں۔ 1959 میں ترک فضائی فوج کے افسر نے ترکی کے علاقے ارارات کے قریب ایک عجیب شکل کی چیز کی تصویر لی، جو ایک بہت بڑی کشتی جیسی تھی۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ نے اس پر تحقیق کی اور مصنوعی سیاروں سے ایسی تصاویر لی جس میں ایک بہت بڑی کشتی کی شکل واضح ہوتی ہے، جس کا سائز وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تھا۔ اس جگہ کو آج نوحاس آرک نیشنل پارک کہا جاتا ہے۔ ترکی میں موجود یہ مقام آج بھی ایک سیاحتی اور تحقیقی میدان ہے۔ قرآن کی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا، پس ہم نے اس یعنی نوح کو بچا لیا اور کشتی والوں کو، اور ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ ہم اسے ایک نشانی کے طور پر محفوظ رکھیں گے، بالکل ویسے جیسے اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا۔ ایک زمانہ آئے گا جب حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی نشانی بن کر سامنے آئے گی، اور ایک وقت آئے گا جب انسان اس تک رسائی حاصل کر لے گا۔